الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب. نعرہ تکبیر. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کہے یہ اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے. شریعت کہے یہ اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل قدر علماء کرام، خصوصاً بالخصوص آج کے ہمارے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب. آج میری آپ کے سامنے حاضری آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تھی. مقصد آمد مصطفیٰ کانفرنس کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے. ایک ہے آمد مصطفیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے. میرے اور آپ کے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی پاؤں مبارک مکہ کی سرزمین پر رکھے. اور ایک ہے مقصد آمد مصطفیٰ کہ میرے محبوب نے مکہ کی سرزمین پر اپنا وجود مبارک، اپنے پاؤں مبارک، اپنے قدمین شریفین کیوں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تو سنتے رہتے ہیں. آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر عرب کے ریگستانوں میں ان لوگوں کے پاس تشریف لائے جو انسانیت نام کی چیز بھول چکے تھے، جنہیں انسان بھی حیوان نظر آتا تھا، جنہیں ماں باپ کی کوئی تمیز نہ تھی، جنہیں اپنے پرائے کا کوئی فرق معلوم نہ تھا.
اللہ نے ایسے لوگوں کے پاس میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرتاج الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اور سب سے لاڈلا پیارا پیغمبر بنا کر تشریف فرما ہوئے آپ تشریف لے آئے مکہ کی سرزمین پر۔ جب آپ نے قدم رکھے، آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ کی سرزمین پر گزار دیے، جس میں آپ کا بچپن بھی ہے، آپ کا لڑکپن بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، آپ کی شادی بھی ہے، آپ کی تجارت بھی ہے، آپ کا رات اور دن لوگوں کے پاس آنا جانا بھی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا بھی ہے۔ لوگوں نے آپ کو دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، ہر طرح سے آپ کو آزما لیا۔ جب آپ کی زندگی کے 40 دن پورے ہو گئے، اللہ نے آپ کو تاج نبوت سجا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں بچے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج تک تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے سامنے گزار دیا ہے، آؤ آج میں تمہیں اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر لیا اور پھر ایک سوال کیا، لوگوں میں نے تمہارے پاس اتنا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ آپ بتاؤ لوگوں نے کیا کہا؟ صادق اور امین، ان 40 سال میں آپ مکہ کی گلیوں میں گزرتے ہیں، لوگ آپ کو محمد نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو صادق جا رہا ہے، وہ دیکھو امین جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو نبی نہیں مانا تھا، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ آج ان لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا، لوگوں آؤ میں تمہیں اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا، لوگوں جس پہاڑی کے دامن میں تم کھڑے ہو، اگر میں کہوں اس کی دوسری جانب سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ مورخین نے لکھا ہے، ان میں سے کچھ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، دل میں سوچا ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کون ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کون ہمارے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے پیارے، ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نکلی نہیں، کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھندلا گئی ہیں، ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے، ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ جب یہ بات مجھ سے سن لی، پھر میرے پاک پیغمبر نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا، فرمایا لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے پاک پیغمبر کی آمد کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ توحید کا اعلان ہے۔ کیا ہے؟ توحید کا اعلان۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی توحید کا اعلان کیا۔ مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے یہاں ایک نقطہ خاص کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے میرے محبوب، اے پیارے، آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ نے جو رسالت کا اعلان کیا ہے، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، بتاؤ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیل پیش کی جو قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، جو قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی نقص دیکھا ہے، کوئی کمی دیکھی ہے، کوئی ایسا کام جو نبوت کے خلاف ہو؟ سب نے کہا
ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ فرمایا پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اور سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔